बनी पीटीआई 9 मई को जीएचक्यू हमला केस में भी गिरफ्तार। इंसदादे दहशतगर्दी रावलपिंडी की अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुकदमात की तफ्तीश अडयाला जेल में ही करने का हुक्म। बानी पीटीआई को वीडियो लिंक पर अदालत में पेश किया गया। वीडियो लिंक में बार बार रुकावट के बायस एटीसी जज अडयाला जेल पहुंच गए। एनए 122 पर कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ बानी पीटीआई की अपील पर फैसला कल तक महफूज। जज ने पूछा क्या बानी पीटीआई की तोशाखाना में सजा मुअत्तल हुई। उजैर भंडारी एडवोकेट ने कहा जिस इल्जाम में सजा हुई वो जुर्म बनता ही नहीं। इल्जाम तोशाखाना के तहफ़्फ़ुज़ जाहिर न करने का है। इल्जाम किसी जुर्म नहीं बल्कि तकनीकी गलती है। इलेक्शन कमीशन किसी को नाअहल नहीं कर सकता। बानी पीटीआई के दलाइल मुकम्मल। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस की समाअत। बैरिस्टर अली जफर ने कहा इलेक्शन कमीशन में शिकायत करने वाले पीटीआई के मेंबर नहीं थे। ये दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन चाहते हैं। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स दिए अब तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुमकिन नहीं, 13 को इंतखाबी निशान अलॉट होने हैं। फवाद चौधरी की एनए 60 और 61 से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। उस्मान डार की वालदा रिहाना डार को एनए 71 सियालकोट और पीपी 48 से पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत को एनए 32 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। शहबाज शरीफ, शानदाना गुलजार, जुल्फकार मिर्जा के बेटों हसनैन मिर्जा और हिसाम मिर्जा को भी इंतखाबी अखाड़े में उतरने की इजाजत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने परवेज इलाही, मुनिस इलाही और कैसरा इलाही के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया। £190 मिलियन मुंतकिली रेफरेंस में एहतसाब अदालत का फरहद शहजादी, मिर्जा शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी समेत 6 मुल्जिमान के असासे मुंजमद करने का हुक्म। फरहद शहजादी के 29, शहजाद अकबर के 24 और जुल्फी बुखारी के 3 बैंक अकाउंट्स हैं। फरहद शहजादी लाहौर और इस्लामाबाद में 7 प्लॉट और 22 लग्जरी गाड़ियों की मालिक हैं। असासे मुंजमद करने का हुक्म एहतसाब अदालत ने दिया है। डेरा बुगटी में पीपल्स पार्टी के जलसे की तैयारियां मुकम्मल। कारकुनों की आमद जारी। आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। बाप पार्टी और दीगर रहनुमाओं का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई ताउन से मुतालिक तीसरा इजलास। ISPR के मुताबिक GHQ में होने वाले इजलास में बाहमी तारीखी बरादराना करीबी ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया गया। दिफाई पैदावार में खुद किफालत के लिए तमाम शोबों में दिफाई ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। उस्मान डार की वालदा रिहाना डार को एनए 71 सियालकोट और पीपी 48 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। कागजात नामजदगी मंजूर। ट्रिब्यूनल ने आरओ का फैसला करार दे दिया। एनए 242 पर शहबाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ दूसरी अपील भी मुस्तरद। शहबाज शरीफ को एनए 132 लाहौर से भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। पीटीआई रहनुमा शानदाना गुलजार की अपील मंजूर। एनए 30 पेशावर से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। जुल्फकार मिर्जा के बेटों हसनैन मिर्जा और हसाम मिर्जा के कागजात ट्रिब्यूनल ने मंजूर कर लिए। इंतखाबी अखाड़े में उतरने की इजाजत दे दी। आपने सही कह रहे हैं कि बड़े गुस्से में कहा था कि आपके ऊपर आर्टिकल 6 इसलिए लगना चाहिए कि जो आपने अहद किया था आप इलेक्शन करवाएं और उनके ऊपर ये ड्यूटी थी आइन के मुताबिक जो वो पूरी नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है जो आइन के ऊपर अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करेंगे। आपको पता ना पाकिस्तान का आर्टिकल 6 उसके ऊपर है। बानी पीटीआई ने बड़े गुस्से में कहा था आप पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आपने इलेक्शन कराने का अहद किया था और ये इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है जो ये पूरी नहीं कर रहे। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पुरअमन एहतजाज करने वाली शरीफ खवातीन को जेलों में डाल देंगे तो शराफत जेलों के अंदर चली गई तो बाहर कौन है जिनको धड़ाधड़ रिलीफ मिल रहा है। एटीसी लाहौर ने अलीमा खान, उस्मा खान और असद उमर की अबूरी जमानत में 10 फरवरी तक तौसीक कर दी। तीन दिन पहले बानी पीटीआई ने जेल में बैठकर इलेक्शन कमीशन मेंबरान को धमकियां दी।
کیا الیکشن کمیشن نے ان کے خلاف FIR کی درخواست دی؟ نون لیگ کے رہنما جاوید لطیف کہتے ہیں آج بھی بانی PTI کے لیے وہی کام ہو رہا ہے جیسے 2011 میں ہو رہا تھا. کل کا فیصلہ ہمارے لیے لیول پلینگ کی طرف پہلا قدم ہے. لیول پلینگ فیلڈ اس وقت ہوگی جب فیصلے عدل کے مطابق ہوں گے. ہم ایک قدم اٹھانے کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں سمجھتے. نواز شریف کو وزیر اعظم بننے کا یقین ہوتا تو ایک بار تو مسکراتے. ان کا تو چہرہ ہی اترا ہوا ہے. خود کو چوتھی بار وزیر اعظم کہنے والا گھر سے نہیں نکل رہا. حیران ہوں انہوں نے اب تک انتخابی مہم شروع کیوں نہیں کی. نواز شریف چاہیں یا نہ چاہیں الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو. کہا پیپلز پارٹی کا اونٹ جس طرف بیٹھے گا حکومت اس کی بنے گی. خواہش ہے قومی اتحادی حکومت بنے جو ملک کے لیے کام کرے. الیکشن لڑا ہوں تو خواہش ہوگی وزیر اعظم بنوں. بلاول بھٹو کا کہنا تھا سائفر کے معاملے میں بانی PTI نے عوام کو بے وقوف بنایا. سیکیورٹی معاملات پر سمجھوتا کیا, اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی. آصف زرداری سے کوئی اختلاف نہیں, وہ میری تربیت کرتے رہیں گے. کراچی میں قومی اسمبلی کی 3 نشستوں پر نون لیگ اپنے امیدوار کھڑے کرے گی. MKM اور نون لیگ کے درمیان این 242 پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ نہ ہو سکا. این 229 230 پر نون لیگ کے امیدوار کھڑے ہوں گے. میرپور خاص, نواب شاہ اور سکھر کی قومی اسمبلی نشستوں پر نون لیگ اور ان حلقوں کی صوبائی نشستوں پر MKM الیکشن لڑے گی. نیب ایگزیکٹو بورڈ نے نواز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف شریف ٹرسٹ کیس میں تحقیقات بند کرنے کی منظوری دے دی. IG اسلام آباد اکبر ناصر کے خلاف سیف سٹی کرپشن کیس کی انکوائری بند کرنے کی منظوری. ایگزیکٹو بورڈ نے کرپشن کے 6 کیسز بند کرنے کی منظوری دی. The extent of lack of qualification of a member of the parliament as envisaged under Article 62(1)(f) is neither lifelong nor permanent, and the same shall remain effective only during the period the declaration so made by a court of law remains in force. Conclusion so drawn by this court in Samiullah Baloch versus Abdul Karim Naushirwani is legally valid, hence affirmed. سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی ختم کر دی. سیاستدانوں پر تاحیات نااہلی کی لٹکتی تلوار ہٹا دی گئی. نواز شریف اور جہانگیر ترین انتخابات لڑنے کے لیے اہل ہو گئے. سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی کیس کا فیصلہ سنا دیا. چیف جسٹس کی سربراہی میں 7 کی بینچ نے 6-1 سے فیصلہ دیا. آرٹیکل 62(1)(f) کو آئین سے الگ نہیں پڑھا جا سکتا. ایسا کوئی قانون نہیں جو واضح کرے 62(1)(f) کے تحت نااہلی کا طریقہ کار کیا ہوگا. تاحیات نااہلی کا دیا گیا ڈکلیریشن دائرہ اختیار سے تجاوز ہے. 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی انتخابات لڑنے اور ووٹ کے حق سے متصادم ہے. الیکشن ایکٹ کے تحت نااہلی کی مدت 5 سال ہے جسے پرکھنے کی ضرورت نہیں. سمیع اللہ بلوچ کیس میں تاحیات نااہلی کا فیصلہ دے کر آئین بدلنے کی کوشش کی گئی. توہین عدالت کیس میں پشاور ہائی کورٹ نے ایمل ولی خان کو 11 جنوری کو طلب کر لیا. چیف جسٹس محمد ابراہیم خان کی ایمل ولی کو پیش ہو کر وضاحت پیش کرنے کی ہدایت. وکیل درخواست گزار نے کہا ایمل ولی نے انٹرویو میں کہا تھا چیف جسٹس کو جانتا ہوں, ریٹائر ہو کر پھر وکالت کریں گے. چیف جسٹس محمد ابراہیم نے کہا یہ بیان تو توہین عدالت لگتا ہے, میں ایمل ولی کو اتنا نہیں جانتا اور نہ کبھی دیکھا ہے. کراچی کے لیاقت آباد انڈر پاس میں گاڑی پر فائرنگ سے ایک کمپنی کا اکاؤنٹنٹ شکیل جاں بحق. پولیس کے مطابق ملزمان نے انڈر پاس میں گاڑی روک کر فائرنگ کی. آرمی چیف کا بحرین کا 2 روزہ سرکاری دورہ. فرمانروا شاہ حماد بن عیسی الخلیفہ سے ملاقات. جنرل سید عاصم منیر کی بحرین کے ولی عہد اور عسکری قیادت سے بھی ملاقاتیں. ISPR کا کہنا ہے ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی, فوجی اور سیکورٹی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا. بحرینی قیادت کی انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کی کامیابیوں کی تعریف. آرمی چیف نے بحرین نیشنل گارڈز کے 27ویں یوم تاسیس کی تقریب میں بھی شرکت کی. ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری, سردی کی شدت میں اضافہ.
زیارت میں ہر طرف سفیدی چھا گئی. درجہ حرارت نقطہ انجماد سے گر گیا. کوئٹہ اور کلات میں پارا -2 ریکارڈ. اسکردو میں پارا -11. گلگت کالام میں -5. چترال میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. دھند کے باعث فلائٹ شیڈیول متاثر. 15 ملکی اور غیر ملکی پروازیں منسوخ. موٹر وے کے مختلف سیکشنز کو بھی ٹریفک کے لیے بند کیا گیا ہے. اسرائیل کی غزہ پر بمباری. خان یونس پر حملوں میں مزید 15 افراد شہید. شہداء کی تعداد 23,000 سے زائد ہو گئی. زمینی کارروائی میں مزید 4 اسرائیلی فوجی ہلاک. اسرائیل کا غزہ میں سب سے بڑی اسلحہ ساز فیکٹری پکڑنے کا دعویٰ. اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے غزہ کی پٹی پر جنگ کے تیسرے مرحلے کی طرف بڑھ رہے ہیں جس میں فوجی آپریشن میں کمی پر غور کیا جائے گا. اسرائیل حماس کو تباہ کرنے، غزہ پر اس کا کنٹرول ختم کرنے اور اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرانے کے اپنے مقاصد کو ترک نہیں کرے گا. غزہ قحط کی جانب بڑھ رہا ہے. پناہ گاہوں میں جگہ نہیں رہی. ڈائریکٹر ریلیف اینڈ ورکس جولیٹ ٹوما کہتی ہیں لوگ یا تو کھلے آسمان تلے رہ رہے ہیں یا کچھ اپنی گاڑیوں میں. اموات میں ہر گھنٹے اضافہ ہو رہا ہے. اسرائیلی فوج کے اسپتالوں ایمبولینسوں پر حملوں میں 600 فلسطینی شہید ہوئے. سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا غزہ کے مکینوں کو امداد کے لیے جنگ بندی ضروری ہے. اسرائیلی جنگی جرائم کا مسلسل نشانہ بننے کے بعد بھی غزہ میں صحافیوں کے حوصلے بلند. نہ صرف اسرائیلی جارحیت کو بے نقاب کر رہے ہیں بلکہ غزہ والوں کی مدد میں بھی پیش. صحافیوں کی بڑی تعداد نے الاقصی اسپتال کے عملے کے ساتھ مل کر ایمرجنسی وارڈ کو صاف کیا. جنوبی کیرولائنا میں صدر جو بائیڈن کی انتخابی مہم میں فلسطین کے حق میں نعرے. جو بائیڈن نے کہا میں آپ کے جذبات سمجھتا ہوں. اسرائیل سے بات کر رہا ہوں کہ وہ غزہ سے نکلے. شرکاء نے کہا اگر واقعی فلسطینیوں کا دکھ ہے تو جنگ فوری بند کرائیں. شرکاء فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے رہے. پولیس نے نعرے لگانے والوں کو باہر نکال دیا. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا پولیس خدمت مرکز لبرٹی کا دورہ. شہریوں نے ڈرائیونگ ٹیسٹ میں تاخیر کی شکایت کی. محسن نقوی کا قذافی اسٹیڈیم میں ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے 8 سینٹرز قائم کرنے کا اعلان. کہا رش کے خاتمے کے لیے مزید سینٹرز کا قیام فی الفور عمل میں لایا جائے. بہاولپور میں بس نہر میں گرنے سے 3 افراد جاں بحق. 17 زخمی. زخمیوں کو طبی امداد کے لیے بہاول وکٹوریہ اسپتال منتقل کر دیا گیا. کندکوٹ میں تنگوانی کے قریب انڈس ہائی وے پر ڈاکوؤں کی وین پر فائرنگ. ڈرائیور زخمی. ڈاکو مسافروں سے لوٹ مار کے بعد فرار ہو گئے. کندکوٹ ڈرائیورز ایسوسی ایشن کا تنگوانی انڈس ہائی وے پر دھرنا. روڈ بلاک ہونے سے گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں. ملک بھر میں سال کی پہلی قومی انسداد پولیو مہم کا دوسرا دن. 4.5 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف. پولیو ورکرز گھر گھر جا کر بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلانے میں مصروف. بنگلہ دیش کے عام انتخابات آزادانہ یا منصفانہ نہیں تھے. افسوس تمام جماعتوں نے اس میں حصہ نہیں لیا. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی میڈیا بریفنگ. برطانیہ نے اپنے بیان میں کہا بنگلہ دیش میں انتخابات آزادانہ اور منصفانہ معیار کے مطابق نہیں تھے. بائیکاٹ کرنا جمہوری عمل نہیں تھا. ڈھاکہ میں حامیوں کے جشن سے خطاب میں حسینہ واجد نے تنقید کو مسترد کرتے ہوئے کسی پارٹی کی جانب سے الیکشن کے بائیکاٹ کا یہ مطلب نہیں کہ ملک میں جمہوریت نہیں ہے. واشنگٹن میں صدر کی رہائش کا وائٹ ہاؤس کے بیرونی دروازے سے ایک گاڑی ٹکرا گئی. امریکی سیکرٹ سروس کے چیف آف کمیونیکیشن کے مطابق ڈرائیور کو حراست میں لے لیا. وجوہات جاننے کی تفتیش کی جا رہی ہے.
موٹر سائیکل کی ون ویلنگ بھاری پڑ گئی. قطری حکومت نے ون ویلنگ کرنے والے نوجوان کی موٹر بائک ضبط کی اور پھر اسے مشین میں ڈال کر کرچی کر دیا. ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی. نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کی تیاریاں. آف لینڈ میں 3 گھنٹے کا پریکٹس سیشن. کھلاڑیوں نے بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشق کی. پاک نیوزی لینڈ پہلا T20 12 جنوری کو کھیلا جائے گا. اور منفرد سٹائل، گرجدار آواز، دبنگ انداز، لالی ووڈ کے لازوال ایکشن ہیرو، پنجابی فلموں کے بادشاہ سلطان راہی کو مداحوں سے بچھڑے 28 برس بیت گئے.